کیا ہے یہ طوفان نوح کا قصہ اور کیا معاملات ہیں؟ ذرا سا اس کا پس منظر بھی آپ ارشاد فرمائیے، اور درس عبرت کیا ہے وہ بھی ارشاد۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو جو بھیجا وہ ایک ممتاز حیثیت کے ساتھ دنیا کی دعوت کا علم بردار، اور اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کے قصے بار بار قرآن مجید میں اس لیے ذکر کی لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ اللہ ہمارے دلوں کو مضبوط فرمائے۔ اور اب یہ جو دین اللہ نے ہمیں دیا ہے اس میں کیسے چلنا ہے، پچھلی قومیں کیا چلیں، کیا صحیح کیا کیا غلط کیا، اس کی پوری عبرت۔ ٹھیک۔ گویا کہ یہ دنیا کی مستند ترین تاریخ ہے، قرآن تاریخ کی کتاب بھی ہے، تاریخ بھی بیان کرتی ہے، اور دنیا کی سب سے اتھنٹک تاریخ بیان کرتی ہے، اور با مقصد تاریخ بیان کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بہت لحاظ سے ممتاز ہے، ہر نبی کا کوئی امتیاز ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک امتیاز ان کی طویل ترین دعوت ہے، 950 سال کی دعوت، اتنی طویل دعوت قرآن کے روز اس کی عادی بھی اتنی طویل کسی اور نبی کی نہیں ملتی۔ اور نوح علیہ السلام کا صبر اور استقامت، یعنی ایسا داعی نبی یہ قرآن کی پوری تاریخ میں یہ نوح علیہ السلام اکیلے تھے جو استقامت سے اتنی لمبی دعوت جنہوں نے دی۔ سبحان اللہ۔ اور ایک یہ امتیاز بھی ہے جو ابھی اسی آیت میں آ رہا ہے کہ بہت قلیل تعداد اتنی لمبی دعوت کے باوجود نوح علیہ السلام پر ایمان لائی، اور بہت تھوڑے لوگ ہوتے تھے اور فرشتے آ کے تسلیاں دیتے تھے۔ اب ان آیات پر آ جاتے ہیں کیونکہ پچھلی آیات پر پچھلی پروگرام میں بات ہو چکی ہے۔ یہ ذرا پیچھے سے چل رہا ہے کہ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، کہ وہ کشتی بنا رہے تھے، اب وہ کشتی بناتے چلے جا رہے ہیں، جیسے آپ نے فرمایا قوم مذاق اڑا رہی ہے۔ اب یہ کشتی بننا اور قوم کا مذاق اڑانا کب تک چلا؟ تو اللہ نے فرمایا حتیٰ عربی میں آتا ہے کسی کام کے اختتام کے لیے، غایت کے لیے۔ یہ معاملہ اس وقت تک چلتا رہا حتیٰ اذا جاء امرنا، جب اللہ کا فیصلہ آ گیا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ فیصلہ عذاب کے معنوں میں ہے؟ عذاب کا فیصلہ آ گیا،